نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَلَّمْ، اور جو نہیں یستطیع استطاعت رکھتے منکم تم میں سے طولاً فراخی یا وسعت یا گنجائش اینکحا کہ وہ نکاح کرے المحصناتی آزاد خاندانی عورت کے ساتھ المؤمنات جو مومنہ ہوں فمما تو اس میں سے جو ملکت مالک ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے المؤمنات جو مومنہ ہوں واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمانوں کا حال بعضکم من بعض تم ایک دوسرے سے ہو۔ سورہ نساء میں جو ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، یہاں اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نسل انسانی کی بقا جو کہ ایک مضبوط خاندانی نظام میں مضمر ہے اور مضبوط خاندان کی بنیاد نکاح پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، اتنی وسعت اور گنجائش نہیں رکھتا، یعنی اس کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک آزاد مسلمان خاندانی عورت کے ساتھ نکاح کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ تنہا زندگی گزار دے یا کسی بے حیائی کے کام میں ملوث ہو جائے؟ تو اسلام اس کا حل دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ مومنہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نکاح کی تاکید کر رہے ہیں، اور نکاح تو آدمی کے ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ گویا نکاح جو ہے وہ مومن کے دین کو، اس کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ اور یہاں محسنات کا جو لفظ استعمال ہوا، یہاں محسنات سے مراد شادی شدہ عورت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آزاد خاندانی عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، مسلمان عورت مراد ہے، کیونکہ جس طرح نکاح ایک عورت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اسلام ایک عورت کو پابند کرتا ہے، اسے ایک قلعے میں محفوظ کرتا ہے، اس کا پاک دامن ہونا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا آزاد ہونا یعنی وہ کسی کی غلام نہیں ہے، وہ کسی کی محکوم نہیں ہے، وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے۔ تو آزاد خاندانی عورت، یہاں محسنات اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومنات کا لفظ، یعنی وہ محسنہ ہو اور وہ مومنہ ہو، یعنی اگر آزاد خاندانی عورت کے ساتھ بھی نکاح کر رہے ہو تو اس کی بھی شرط کیا ہے کہ وہ مومنہ ہو، اور اگر اس کی قدرت نہیں، اگر اس کی استطاعت نہیں، اگر اس کے خرچے پورے نہیں کر سکتے، اس کا مہر نہیں دے سکتے، اس کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ لونڈی کے مالک سے لونڈی کا ہاتھ مانگ لو، لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا لگا دی؟ مومنات، وہ بھی مومنہ ہوں، ایمان والیاں ہوں، باحیا ہوں، با کردار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، یعنی تم دینداری کو ترجیح دو، تم ایمان کو فوقیت دو، اور یہ کہ عزت اور شرف کی بنیاد ایمان ہے۔ قرآن ایک اور جگہ بھی کہتا ہے نا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے۔ اصل چیز ایمان ہے۔ یہاں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے پست حال طبقے کے مقام کو معاشرے میں بلند کرنے کے لیے راستہ کھولا ہے، اور دوسری طرف مردوں کو نکاح کی تاکید کی ہے۔ ایمان پر کمپرومائز نہ کریں، دین پر کمپرومائز نہ کریں،
اسٹیٹس پر کمپرومائز کر لیں. اور یہاں اسٹیٹس آپ دیکھیں، بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں نوکرانیوں کا اسٹیٹس لونڈیوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری غلام نہیں ہے. وہ جب جی چاہے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، وہ ہماری محکوم نہیں ہیں. لونڈی تو اس سے بہت کم درجے والی ہوتی. لیکن یہاں اسلام ان کے ایمان کی بھی قدر کرتا ہے، انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے راستہ کھول رہا ہے، اور مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ ایک غریب عورت کی، ایک غلام عورت کی ضروریات بھی کم ہوں گی، اس کے مطالبات بھی کم ہوں گے، اسے مہر بھی کم دینا پڑے گا. لہٰذا اگر تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اپنے سٹیٹس کی عورت کے ساتھ شادی کرو، اس کے اگر خرچے پورے نہیں کر سکتے، مطالبات پورے نہیں کر سکتے، اس کا مہر ادا نہیں کر سکتے، تو اپنا سٹینڈرڈ لو کر لیں. گویا دوسرے لفظوں میں میرے اور آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر رشتہ نہیں مل رہا، خواہ وہ لڑکی کا خواہ وہ لڑکے کا، اپنے سٹیٹس کا اگر رشتہ نہیں مل رہا، تو گھر بٹھا کر بوڑھا کرنے کی بجائے حل کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کچھ لو کر لیں، کمپرومائز کر لیں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. ایک وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کرنا چاہے، دوسرا برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. لہٰذا اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے. یعنی وہ لونڈی جو پکڑی گئی تھی تو مشرک تھی، پھر ایک مسلمان گھرانے میں رہ کر وہ مسلمان ہو گئی. تو وہ لونڈی جو مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی، وہ مومنہ شمار ہوگی. کسی کو حق نہیں کہ اس کے ایمان پر شک کرے. یہ خاندان اور سٹیٹس یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. اللہ کے ہاں اصل قدر و منزلت تو ایمان کی ہے، جو ظاہر سے نظر نہیں آتی، وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا حال اللہ خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی تم سب یکساں ہو، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. تو پھر محض کم حیثیت کی وجہ سے نکاح میں تردد نہ کرو. اصل کفو اسلام ہے، ایمان ہے، نہ کہ دولت اور سٹیٹس. ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں ایک مومن لونڈی زیادہ بڑا مقام رکھتی ہو، یا وہ ایک آزاد خاندانی عورت کی نسبت زیادہ ایمان والی ہو. لہٰذا کسی مومن مگر غریب سے نکاح کرنے کو حقیر نہ جانے، قابل نفرت نہ جانے، بلکہ ان کے ایمان کی قدر کریں. دوسری طرف اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وقتی نکاح کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بتا دیتے کہ تمہارے اندر وسعت نہیں، گنجائش نہیں، تم نکاح کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، تو وقتی نکاح کر لو. لیکن چونکہ وقتی نکاح کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے اس مقام پہ اس کو بطور حل پیش نہیں کیا جا رہا. فَانْكِحُوهُنَّ، پس نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ، اور دو انہیں، أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محسناتن، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، غیر مصافحات، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے، ولا متخذاتی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح کی بھی وہی شرائط بتائیں جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی شرائط ہیں. وہ کیا ہیں؟ مہر دینا اور دائمی رفاقت میں لینا. تو اللہ تعالیٰ لونڈی کے لیے بھی وہی 2 شرائط بتا رہے ہیں کہ انہیں بھی مہر دینا ہوگا، دستور کے مطابق مہر دینا ہوگا، اور عمر بھر ساتھ نبھانے کی نیت کے ساتھ نکاح کرنا ہے. عورت تو ویسے بھی بڑی کمزور ہے، اور اگر وہ لونڈی ہے تو اور بھی زیادہ کمزور. لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے جو کمزوروں کے حقوق کا محافظ ہے. اس کمزور خاتون جو کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، اسلام اس کے حقوق کی بات کرتا ہے کہ اسے مہر دو، دستور کے مطابق مہر دو، اور عمر بھر حصار نکاح میں محفوظ رکھنے کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کرو. اور تیسری شرط یہاں پر کیا بتائی کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو. گویا جس طرح آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے. یعنی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا.
اور آج کل غلام اور لونڈیاں تو نہیں ہیں، لیکن یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، لو میرج اور کورٹ میرج۔ اسلام کیا بتاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ آپ نے 3 بار دہرا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ولی کی سرپرستی اور اس کی اجازت کے بغیر ہونے والا نکاح نکاح نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا نکاح نہ کرائے، اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، یعنی ولی کے بغیر اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ زانیہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ سرپرستوں کی اور ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور عورت کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ اس کا ولی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی یا چچا یا دادا یا نانا یا ماموں اس کے ولی بن سکتے ہیں۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ اقرب کی موجودگی میں، یعنی قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ولایت کا، سرپرستی کا پہلا حق رکھنے والا اگر وہ بے دین ہو، ظالم ہو، یا وہ زبردستی کسی فاسق یا فاجر یا بے دین کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہو، جبکہ ولایت کا دوسرے یا تیسرے نمبر پر حق رکھنے والے اسے ایسا نہ کرنے دیں، ایسی صورت میں ظالم اور بے دین ولی کا حق ولایت از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، اسلامی ریاست اس کی ولی ہے۔ البتہ بیوہ عورت اپنے نکاح کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات ولا متخذات اخدان پر کر لیتے ہیں کہ اور وہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں۔ اخدان خدن کی جمع ہے، اور خدن خفیہ آشنا کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہاں چھپی یاری، چھپی دوستی سے منع فرما رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نکاح کے گواہ لازم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی تنہائی میں بیٹھے اور ایجاب و قبول کر لیں، فرشتوں کو گواہ ٹھہرا دیں اور یہ سمجھیں کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ولی، حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی نکاح کوئی خفیہ دستاویز کا نام نہیں ہے، یہ کوئی پوشیدہ تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ نکاح گواہوں کی، ولی کی موجودگی میں، اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کے لیے انتخاب کرو تو باحیا، با کردار لڑکی کا انتخاب کرو۔ ایسی لڑکی نہ ہو جو چوری چھپے دوستیاں کرنے والی ہو، جو نامحرموں کو دعوت نظارہ دیتی ہو۔ اور قرآن سورہ نور میں کہتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد ہی پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں ہی خبیث مردوں کو جچتی ہیں۔ گویا تم اگر انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے پاکیزہ خاتون کا انتخاب کرو، اور چوری چھپے دوستیاں کرنے والی خاندان نہیں بنا سکتی۔ ایسی عورتوں کی گود میں مسلمان مجاہد بچے نہیں پل سکتے الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اور قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں سے دبی زبان میں، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کر گزرے۔ حالانکہ ایک طرف امہات المومنین ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، اور ہم تو نہ امہات المومنین ہیں اور نہ ہمارے مخاطبین صحابہ کرام ہیں، تو ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بات کر لی تو کیا ہوا، مل لیا تو کیا ہوا۔ اور یہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ یہاں اللہ نے خفیہ دوستی سے منع کیا ہے، اور میری جو فلاں کے ساتھ دوستی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، میرے تو امی ابو کو بھی پتہ ہے، میرے بھائی کو پتہ ہے کہ میری اس سے دوستی ہے، ہم تو اعلانیہ ملتے ہیں۔ یہاں مراد غیر شرعی تعلق ہے، خواہ وہ چھپا ہو خواہ اعلانیہ ہو۔ گویا نامحرموں کو غیر ضروری میسیجز کرنا، ٹیکسٹنگ کرنا، کال کرنا، ملنا ملانا، فرینڈشپ کرنا، بوائے فرینڈشپ، گرل فرینڈشپ، نو وے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور قرآن صرف زنا پر بندش عائد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان سارے راستوں پر بھی پہرے بٹھاتا ہے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔
ان ساری چیزوں سے بچو، ان سارے عوامل سے بچو جو تمہیں برائی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اس سے لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، اس کی گفتگو سننا کانوں کا زنا ہے، اور اسے پکڑنا ہاتھ کا زنا، اور اس کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ یا تو ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے، یعنی یا تو اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یا اس حقیقی برائی سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ صرف عورتوں کے لیے ہی بندش عائد کی جا رہی ہے کہ وہ چوری چھپے دوستیاں کرنے والی نہ ہوں، اور مردوں کو گویا کوئی لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اور انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے پھرو، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرو، ولا متخذی اخدان، کہ تم بھی چوری چھپے خفیہ دوستیاں نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال غارت ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جس نے ایسی برائی کا ارتکاب کیا گویا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں، اس لیے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے، گویا تنہائی میں ملنے سے منع فرما دیا۔ اور ایک اور بہت اہم حدیث ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مجاہدین کی عورتوں کا احترام گھروں میں رہنے والوں کے لیے ان کی ماؤں کے احترام کی طرح ہے، اور جہاد سے پیچھے گھروں میں رہنے والوں میں سے جو شخص کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ خیانت کرے تو اسے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے باندھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے فلاں، یہ فلاں شخص ہے، تو اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ یعنی آپ سوچئے کہ سرپرستوں کی، شوہروں کی غیر موجودگی میں پیچھے اگر کوئی ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، آپ تصور کیجئے باپ فوت ہو گیا یا باپ موجود نہیں ہے، شوہر موجود نہیں ہے، وہ حلال روزی کمانے کے لیے، وہ فی سبیل اللہ کاموں کے لیے نکلا ہے، اور ان کے پیچھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹیاں یا ان کی بیویوں کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرنا، برا سوچنا یا کسی برائی کا تصور کرنا یا غیر شرعی تعلق استوار کرنے کی کوشش کرنا، پیارے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ قیامت کے دن اس شخص کے سامنے اسے باندھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے لو، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا نہیں۔ گویا وہ ساری نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ اور صدقات اور جتنی بھی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ اس عورت کا سرپرست، اس عورت کا شوہر لے لے گا جس کی غیر موجودگی میں اس کی عورت کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے غیر شرعی تعلق استوار کرنے کی کوشش کی، خیانت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹوں اور ہمارے شوہروں کو، ہمارے بھائیوں کو بھی پاکیزہ کردار عطا فرمائے۔ اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ فَإِذَا أَحْسَنَّا، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر وہ ارتکاب کریں، بِفَاحِشَةٍ، کھلی بے حیائی کا، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف، آدھی، ما علی المحصنات، جو آزاد خاندانی عورت پر ہے، من العذابی، عذاب میں سے یعنی سزا میں سے، ذالکا، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی سہولت، لمن، اس کے لیے ہے جو
خشیہ جسے خوف ہو، العنتا مشقت میں پڑ جانے کا، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نکاح کو بار بار قلعے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا أَحْسِنَّا جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، جب وہ تمہاری حفاظت اور سرپرستی میں آ جائیں، پھر اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہاں کھلی بے حیائی سے مراد زنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتائی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ آزاد خاندانی عورت کی نسبت آدھی سزا ہوگی، اور آزاد خاندانی مسلمان کنواری عورت کی سزا کیا ہے اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرے؟ اس کی سزا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لہٰذا لونڈی نکاح کے باوجود اگر یہ برائی کرتی ہے تو اس کی آدھی سزا 50 کوڑے ہوں گے، اور اس سزا کو حضرت عمر نے نافذ بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اور قرآن کے اس مقام سے بہت سارے لوگوں نے یہ غلطی بھی کی کہ انہوں نے رجم کی سزا کا انکار کر دیا۔ اور ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ یہاں محسنات کا ترجمہ انہوں نے آزاد خاندانی مسلمان عورت کی بجائے شادی شدہ عورت کیا، حالانکہ یہاں شادی شدہ عورت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مسلمان کنواری خاندانی عورت مراد ہے، کیونکہ رجم کی سزا تو نصف نہیں ہو سکتی، لیکن 100 کوڑوں کو نصف کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آزاد خاندانی عورت ہے، اگر وہ یہ غلطی کرتی ہے تو وہ خاندان کی حفاظت کو توڑتی ہے، اور اگر شادی شدہ خاندانی عورت یہ کام کرتی ہے تو وہ دگنی حفاظت کے حصار کو توڑتی ہے، لہٰذا اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، یہ سہولت کون سی سہولت؟ یعنی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں لونڈی سے نکاح کرنے کی سہولت اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اس کے لیے رکھی ہے جسے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اناتا کہتے ہیں ایسی تکلیف میں پڑنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، وہ چیز جو انسان پر بوجھل بن جائے۔ اور اناتا کا ایک مطلب زنا ہے، اور اس کا ایک مطلب شدید ذہنی تکلیف یا شدید جسمانی تکلیف بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے اور وہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں کسی گناہ، کسی بے حیائی کے کام میں پڑ جانے کا انہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، اور یقیناً ایسا کام انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دینے والا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لیں، وہ اپنے سٹیٹس کو ذرا کم کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے کیوں کی کہ لونڈی کی بجائے آزاد خاندانی عورت سے نکاح کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور جب تک حالات بہتر ہوتے ہیں تم صبر کرو، کیونکہ ایک لونڈی بیک وقت 2 مردوں کی غلام ہوتی ہے، ایک اپنے آقا کی غلام وہ ہے، اور اگر وہ آقا اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کر دیتا ہے تو وہ جسمانی تعلق تو اس سے نہیں رکھ سکتا، لیکن خدمت وہ لے گا، اور جبکہ وہ شوہر کی بھی اطاعت گزار ہوگی، اس کی بھی اطاعت کی پابند ہوگی، لہٰذا ایک عورت 2 مردوں کی غلام ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں کہ جب ایک عورت 2 مردوں کی غلام ہے، وہ کس طرح سے تمہارے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے، تمہارے خاندان، تمہارے بچوں کی کس طرح سے بہترین انداز سے پرورش کر سکتی ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ کسی اور کے حکم کی بھی غلام ہے؟ گویا کفو کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھے خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، حسب نسب اور مالداری کے اعتبار سے اپنے جیسوں میں شادی کی جائے، تو یہ نبھاؤ کے لیے زیادہ سود مند، زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں بہرحال ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود کئی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کے نکاح کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، اور کئی نوجوان بھی اپنے نکاح کو
باوجود اس کے کہ وہ نوکری بھی کر رہے ہیں، وہ کما بھی رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنے نکاح کو ٹالتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے اپنے نکاح کو مؤخر کرنے کی وجہ سے جن گناہوں میں وہ پڑ گئے، کیا اس کے بارے میں آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا یا ان کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو عالی شان شادی کرنے کے چکر میں اور رسومات کے چکر میں وہ شادی کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا، اے جوان لوگو یا معاشر الشباب، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے۔ اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کرے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی استطاعت ہے تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کر لو، عبادت میں مصروف کر لو، روزہ رکھو۔ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین اور کارگر نسخہ ہے، اور صبر کا تو اجر بلا حساب ہے۔ کتنا اجر ہے! جنت میں داخلے کے وقت جنت کے داروغے جنتیوں سے کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر صبر کی وجہ سے۔ یعنی یہاں تمہارا داخلہ تمہارے صبر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات بتائی ہیں، اور اس میں سے ایک صفت یہ کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ میراث میں فردوس پائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے دامن رحمت کی طرف پلٹ آئے، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ یہ حرکت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا نماز کے بعد دیکھیں گے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا جو مجھ سے بات کر رہا تھا؟ اس نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا ما صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی یہ نماز، یہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ لگائیں۔ روایات میں آتا ہے ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے ابرو بھی آنکھوں تک ڈھلک چکے تھے اور وہ لاٹھی کا سہارا لے کر چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے ہر طرح کے گناہ کیے ہوں، ہر شکل میں ہر چھوٹا بڑا گناہ کیا ہو، اور اگر اس کے گناہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، کیا ایسے بدبخت کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس تم نیک کام کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ سابقہ ساری غلطیوں کو تمہارے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اس بوڑھے نے دریافت کیا، کیا میرے ہر طرح کے گناہ اور ہر قسم کی دھوکے بازیاں بھی معاف ہو کر نیکیوں میں بدل جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اور مسلسل یہی جملہ دہراتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یعنی نہ صرف وہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ جتنے اخلاص کے ساتھ وہ توبہ کرے گا، نیکیوں کی طرف پلٹے گا، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا پیارا رب۔ واقعہ افق میں ہم پڑھتے ہیں نا، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر واقعی تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے فاستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی طلب کر۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو کیا کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی جب کوئی ایسی حرکت کر گزرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا کرے، ایسی برائی کو نشر نہ کرے، ڈھانپ دیں، پردہ ڈال دیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک باپ اپنی بیٹی اور اپنے غلام کا مقدمہ لے کر آیا کہ اس کی بیٹی اس کے غلام کے ساتھ ملوث ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہلا سترت بنتک، تو نے اپنی بیٹی کے گناہ پر پردہ کیوں نہ ڈالا؟ اور ہم یہ دیکھیں، ہم بہت سارے گناہوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں کو بہت بڑھا لیتے تھے۔ کون سے گناہ؟ وہ جو اخلاقیات میں، معاملات میں ہم
ایک دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو معمولی بات ہے، جبکہ پیارے نبی نے ان گناہوں کو معمولی نہیں سمجھا۔ حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت کی خوبو باقی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور ام المومنین حضرت زینب کے پاس ایک اضافی سواری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا تم اسے ایک اونٹ دے دو، تو وہ بولی میں اس یہودن کو دے دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چند دنوں تک ان سے بات چیت ترک رکھی۔ یعنی کسی کو تانا دینا، کسی پر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ایکشن لیا۔ جس طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں ہی فرمایا اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں، یعنی ان کے پستہ قد کی طرف اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ یعنی یہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ پیارے نبی کے نزدیک معمولی نہیں تھیں۔ اور کوئی فرد ایسا گناہ کر بیٹھے، کسی سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، وہ ہماری نگاہوں میں ساری زندگی کے لیے گر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے، پلٹنے کا راستہ رکھا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا اخلاقیات پر شدید گرفت ہے اور ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے احکام کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان اور حیا اور عزتوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں وہ اسلامی معاشرہ اور وہ اسلامی حکومت عطا فرما جہاں تیرے قوانین نافذ ہوں، جہاں بے حیائی پر قدغنیں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔